کتاب اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آج کے اس پراسرار تقریب میں رب کشائی کے لیے میرے گفتگو کا موضوع ہے زبان، کتاب اور صاحب کتاب۔ رب کائنات نے نفس انسانی پر ودیعت کردہ اپنی بے شمار نعمتوں میں سے تخلیق انسانی کے بعد جس نعمت کا وضاحت صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وہ علم البیان ہے۔ خلائق ارض و سما میں نوع انسانی دوسروں سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ اشیاء کی جس علم کی بنیاد پر ابو البشر حضرت ادیم صفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجود ملائک کے منصب سے سرفراز کیا گیا، اس علم کا اظہار بھی کسی زبان ہی میں کیا گیا تھا۔ زبانیں نہ ہوتی تو علم انسانی اپنی اظہار اور تخیل انسان اپنی پرواز کے لیے دو چند علاماتی سیاروں اور جہتوں پر مقید ہو کر رہ جاتی۔ صحرا کو ذرے اور دریا کو قطرے میں سما کر پیش کرنے کی انسانی صلاحیت کسی زبان ہی کی محروم منت ہے۔ لہذا یہ بات دعوے کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ زبانوں کی اہمیت ایک مسلمہ آفاقی حقیقت ہے۔ جناب والا، جب زبانوں کی عظمت و تقدس اس قدر بلند اور مسلم ہو تو ان افراد اور شخصیات کی قدر و منزلت کیوں کر کم ہو جن کی زندگی زبانوں کی تفہیم، ترتیب، تنظیم، ان پر تحقیق اور ان کے تحفظ کے لیے ہمتاً وقف ہو رہا ہو۔ ہم ان کو قابل قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فخر الدین اخندزادہ بھی ان قابل قدر شخصیات میں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی زبانوں کے لیے وقف کی ہوئی ہو۔ ان کی حالیہ تصنیف اسرار کی زبانیں ماضی، حال اور مستقبل چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ ہم ان کی اس کاوش کو تقریب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ آج کی یہ رنگین اور پررونق تقریب اس اعتراف میں سجی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، چترال کی زبانوں پر کی جانے والی تحقیق، تعلیف اور تصنیف پر بات کی جائے تو اس سفر میں فخر الدین اخندزادہ اکیلے ہی راہی نہیں بلکہ ایک طویل سلسلہ ہے جس میں مقامی اور بین الاقوامی محققین کی ایک گروہ شامل ہے۔ ایک طرف لنگوسٹک سروے آف انڈیا، جان بیڈلف، کینڈل بیکر، مرگنسٹائن اور کوکو پارڈو وغیرہ شامل ہیں، اور دوسری طرف شہزادہ ناصر الملک، پروفیسر اسرار الدین، پروفیسر ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی، پروفیسر نقیب اللہ رازی، شیر ولی خان اسیر اور نسیم حیدر وغیرہ، مگر اخندزادہ فخر الدین کئی حوالوں سے معتبر ہیں۔ چترال میں ویسے تو 1 درجن زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان میں سے 8 زبانیں مصنف کی جنم بھومی دروش میں بولی جاتی ہیں، لہذا زبانوں سے محبت ان کی گڈی میں پڑی ہے۔ اپنی زمانۂ طالب علمی سے مصنف کئی گنا مشق غیر ملکی ماہر لسانیات کے ساتھ فیلڈ میں لسانی تحقیق کا عملی تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے رفاع یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل کی ہے۔ آپ ٹیکساس یونیورسٹی امریکہ سے زبانوں کی دستاویز بندی پر تربیت حاصل کی ہے۔ اس سے بھی اہم بات، آپ زبانوں کی دستاویز بندی کے حوالے سے ایک امریکی ادارے کے ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخندزادہ کی زندگی زبانوں کی خدمات کے لیے وقف ہے۔ آپ فرنٹیئر لینگویج انیشیٹو اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں اور قریب 2 دہائیوں سے اس پلیٹ فارم سے شمالی علاقائی زبانوں پر تحقیق، تصنیف اور تربیت میں مصروف ہیں، لہذا شمالی علاقائی زبانوں پر ان کی شخصیت ایک معتبر حوالہ ہے۔ حضرات گرامی، کتاب کی ورق گردانی کی تو پتہ چلا کہ بین السطور ایک رہنمش محقق موتی بکرنے میں مصروف ہے۔ زبانوں کی حروف کے اعتبار سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ ہر ایک زبان پر کی گئی ملکی و غیر ملکی محققین کے کاموں کے حوالے موجود ہیں۔ زبانوں کا تعارف درج ہے، زبان کا جغرافیہ، لسانی نقشہ اور ساتھ ساتھ لسانی گروہ کے مختصر ارتقائی جھلک پیش کی گئی ہے۔ کسی زبان بولنے والوں کی تعداد شماریات معتبر حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ زبانوں کی اب تک کی صورتحال، مستقبل میں مواقع اور خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ کسی خاص زبان پر تحقیق و تصنیف کرنے والوں کے نام زیر کرتاس ہیں۔ لسانی گروہ کی ثقافت بمائے سماجی و معاشی حالات درج ہیں۔
کسی خاص لسانی گروپ کا دوسرے زبانوں سے رابطے اور تعلق کا بیان ہے۔ مندرجات کی فراہمی میں مصنف نے علمی اور تحقیقی دیانتداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہر سطر کے ساتھ ماخذ کا حوالہ موجود ہے۔ مصنف نے بذات خود لسانی گروہ کے اہل علم اراکین سے مواد کی تصدیق کی ہے۔ جناب والا، مذکورہ بات کو سمیٹا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زبانوں کی اہمیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ چترال 12 زبانوں کا ایک انمول گلدستہ ہے اور زبانوں میں دلچسپی لینے والوں کے لیے فخر الدین اخوندزادہ کی کتاب چترال کی زبانیں ماضی، حال اور مستقبل معلومات کا خزانہ ہے اور معتبر حوالہ ہے۔ والسلام۔ آخر میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا